اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه الرادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونكتب لهم ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللہ کی بارگاہ میں مختلف نیک اعمال کے ثواب کے زیادہ یا کم ہونے کا معیار اور دار و مدار وہ مصلحتیں ہوتی ہیں جو ان اعمال میں ان نیکیوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی مرحوم صدوق کی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اسی نام کی دو کتابیں ہیں، ایک مرحوم صدوق کی ہے اور ایک کسی اور عالم دین کی ہے۔ ثواب الاعمال کا جو پہلا حصہ ہے اس میں کچھ نیکیاں اور ان کا اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے، تشییع جنازے کا کتنا ثواب ہے، غریب کی مدد کا کتنا ثواب ہے، صلہ رحم کا کتنا ثواب ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر تمام نیکیوں کا اجر اور ثواب برابر بیان نہیں کیا گیا، کسی کا بہت زیادہ ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے کتاب کا وہ کم ہے، وہ کم صفحات پر مشتمل ہے، اس میں بعض گناہ، غیبت کا گناہ، چغلخوری کا گناہ، تکبر، یہ وہ عقاب الاعمال، اور وہ پھر اس کی سزائیں بھی عقاب وہ بھی برابر نہیں ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ دار و مدار کیا ہے؟ دار و مدار نیکی میں موجود مصلحت اور برائی میں موجود مفسدہ یا بگاڑ۔ مفسدہ کہتے ہیں، آپ اس کو بگاڑ کہہ سکتے ہیں، یا دنیا اور آخرت کا زیان۔ جس عمل میں دنیا اور آخرت کا زیان زیادہ ہو اسی حساب سے وہ گناہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس میں مصلحت زیادہ ہو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب کس عمل صالح میں مصلحت زیادہ ہے، کس میں کم ہے، یہ ایک سربستہ الہی راز ہے، یا خدا کو معلوم ہے یا خاصان خدا کو معلوم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اعمال میں موجود اور پوشیدہ مصلحتوں سے آگاہ کرتا ہے۔ لیکن انسان کو بھی پتہ چل جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک عمل کا ذکر کر کے قرآن میں یا محمد اور آل محمد اپنے معتبر حدیث میں ایک عمل کا ذکر کر کے ہمارے فہم سے زیادہ جب اس کا اجر اور ثواب بیان کریں، ہم سمجھتے ہیں لا محالہ اس میں مصلحت زیادہ ہوتی ہے۔
اگرچہ یہ عمل مختصر ہے لیکن اس کا بہت زیادہ اجر بتایا گیا ہے تو اس میں مصلحت زیادہ ہوگی۔ ایک عمل کا کی بہت زیادہ سزا بیان کی گئی ہے، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں دنیا اور آخرت کا زیاں ہوگا، اس میں مفسدہ زیادہ ہوگا، یعنی اس کے آثار سے سمجھتے ہیں کہ اس میں مصلحت زیادہ ہوگی۔ وہ مختصر اعمال جو اس کو اگر انجام دے پڑے تو 5 یا 6 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن ثواب میرے اور آپ کے فہم سے بالا تر ہے، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے۔ مرحوم صدوق ہی کی کتنا مرحوم یعقوب کلینی کی کتاب کافی جو ہماری کتب اربعہ میں سے ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 292 وہاں ایک روایت نقل کی ہے محمد آل محمد پر صلوات کی فضیلت کے باب میں شیخ صاحب نے شیخ محسن علی نجفی صاحب نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کی تفسیر کے ذیل میں اس روایت کو بیان کیا ہے جس کو کہتے ہیں نا جی محیر العقول، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ خدایا اس مختصر 5 یا 6 سیکنڈ کی عبادت اور ذکر میں تو نے کتنی مصلحت رکھی ہے کہ اس کے اتنا اجر اور ثواب، برکتیں یا ثمرات۔ فرمایا من صلی علیہ مرتن، یہ نقطہ بھی عرض کروں کہ یہ جو سورہ احزاب ہے آیت نمبر 56 اس میں ہے کہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان صلو علیہ، تم بھی محمد پر صلوات بھیجو، محمد پر صلوات بھیجو۔ اس روایت کے علاوہ اور روایات میں بھی فرمایا من صلی علیہ من صلی علیہ من صلی علیہ، یا باقی معصومین نے فرمایا الصلاۃ علی النبی الصلاۃ علی النبی، قرآن میں علیہ ہے، نبی کا ذکر ہے۔ اس روایت میں بھی فرمایا من صلی علیہ مرتن، جو مجھ پر درود بھیجے۔ لیکن جب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے، آپ پر صلوات کس طرح بھیجیں، اس کا طریقہ بتائیں۔ فرمایا مجھ پر صلوات بھیجنے کا طریقہ یہ ہے وہی درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید، اور فوائد محرقہ کے اندر بھی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد من صلی علیہ مرتبہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر صلوات بھیجے صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ، جو خوش قسمت ایک دفعہ مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجے، خدا فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے۔ فرشتوں کے 1000 صفوں میں اپنے ایک صف میں وہ کتنے فرشتے ہوں گے اس کا ذکر نہیں ہے، فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے۔ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ بِصَلَاةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، یہ خدا کی مخلوق کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ خدا کی باقی مخلوق جب دیکھتی ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے پر صلوات بھیجنے والے پر صلوات بھیجتے ہیں، تمام مخلوقات محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے والے مومن پر درود اور سلام و صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہاں، اس سے پہلے من صلی علیہ سے پہلے ایک اور جملہ ہے اکثروا من الصلاۃ علیہ، یہ جملہ بھی ہے مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔
اگر محفل میلاد ہے یا ایک جلیل القدر عالم دین کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس میں میرے کہنے پر یا اسٹیج سیکرٹری کے کہنے پر آپ صلوات بھیجیں۔ نماز میں، تشہد میں، رکوع میں، سجود میں یا قنوت میں آپ صلوات بھیجیں، نہیں کہا جائے گا کہ آپ کثرت سے صلوات بھیجتے ہیں۔ کب کہا جائے گا صلوات بھیجتے ہیں کثرت سے؟ جب بھی آپ کو فرصت ملے، یہاں سے فارغ ہو کے گھر جاتے وقت، گھر سے کسی اور کام سے، جب بھی زبان فارغ ہو، آپ کی زبان پر اس عبادت کو جاری رہنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی خود اگر بے نیاز ہیں، اس کا اجر اور ثواب اپنے مرحومی کے لیے ہدیہ کر دیں۔ دوسری روایت ہے، اس میں ہے، میرے خیال میں بہار الانوار کی جلد نمبر 89 ہے غالباً، یا کوئی اور جلد ہے، اس میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حج بیت اللہ کے لیے ایک شخص مسجد الحرام جاتا ہے، طواف کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مختلف دعاؤں میں مصروف ہیں۔ شیعہ کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے، کوئی دعائے مجیر، کوئی دعائے کمیل، کوئی دعائے جوشن کبیر۔ اہل سنت کوئی دعا نہیں مانگتے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شیعہ یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو تعجب ہوگا، باب عبدالعزیز کے باہر ہم کھڑے تھے، کوئی 10-15 بندے آئے احرام کی حالت میں اندر جانے کے لیے، ان میں ایک اچھی چھوٹی داڑھی والا، شیوں والی داڑھی والا بندہ تھا، گویا ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ کہا طواف کرنا، نماز پڑھنا ہے، آپ باور کریں، شاید باور نہ کریں، کہا دعا نہیں مانگی۔ یا خدایا تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو، خدا فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو، دعا شعا کوئی نہیں مانگنی، اور نماز پڑھ کے طواف کر کے واپس آنے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے شروع میں جہاں تعقیبات ہیں وہاں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو آدمی نماز پڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خدا سے مانگے بغیر چلا جاتا ہے، اور فرشتے اس کی اس نماز کو، دعا سے خالی نماز کو لے کے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ لے جا کے اس بندے کے منہ پہ مارو اور اس سے کہو کہ بندے خدا تو اگر میرا محتاج نہیں ہے تو میں بھی تیرا محتاج نہیں ہوں۔ جی امام سے خدمت میں عرض کرتا، بولا میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے، میرے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی، جتنی دیر واجب نماز طواف کے بعد مسجد الحرام میں رہا ہوں صرف ایک ذکر کرتا رہا ہوں۔ کون سا ذکر؟ میں محمد آل محمد کو صلوات بھیجتا رہا ہوں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ امام نے جواب میں فرمایا، لم یخرج احد بافضل مما خرجت به، وہ جتنے بھی لوگ مختلف اذکار دعاؤں سے فارغ ہو کے باہر نکلے ہیں، ان میں سب سے بہتر ذکر تو کر کے آ رہا ہے، سب سے بہتر ذکر تو کر کے آ رہا ہے۔ اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد، روز قیامت میزان عمل میں تلنے والے اعمال میں سب سے وزنی عمل محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ 3 مرتبہ بابات بلند درود بھیجیں گے اور اس کا اجر اور ثواب اس جلیل القدر عالم دین اور اس مرکز کے بانی کی روح کو ہدیہ کریں گے۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، کوئی 4-5 سال پہلے ہم ایک فارغ التحصیلان قم، حوزہ علمیہ قم کے فارغ التحصیل مختلف ممالک سے، ان کے لیے ایک دورہ رکھا گیا تھا۔
اس میں پاکستان سے مجھے بھی شامل کیا تھا، مولانا رمضان توقیر کا بھی شامل کیا تھا، کراچی سے وہ ڈاکٹر قرت کیا نام ڈاکٹر ہیں، کوئی امام خمینی بھی ہوتے ہیں، بہرحال مختلف ممالک سے ہم میرے خیال میں 3 یا 4 بندے تھے، اسی طرح عراق سے، لبنان سے، چین سے، امریکہ سے بہت سارے لوگ اس میں آئے ہوئے تھے۔ مشہد میں ان طلباء کو درس اخلاق کے لیے ایک آیت اللہ مجتہدی تہرانی کو بلایا گیا تھا۔ مجتہدی تہرانی آداب الطلاب کے نام سے ایک زبردست کتاب ہے ان کی، وہ میرے خیال میں فارسی میں ہے، وہ پڑھنے والی کتاب ہے واقعاً۔ وہ جب درس سے فارغ ہوئے میں نے ان سے ایک روایت کے متن سنایا اور اس کے سند کے بارے میں پوچھا۔ یہ روایت بالکل عجیب لگی مجھے، تسلی کے لیے کہ یہ واقعی کلام معصوم ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے یا نہیں۔ میں نے ان سے اس روایت کے سند کے بارے میں پوچھا۔ سند یعنی جن راویوں کے واسطے سے یہ روایت معصوم تک پہنچتی ہے وہ کوئی معتبر ہے، اس کو ہم کلام معصوم سمجھے یا نہ سمجھیں۔ دوسرے الفاظ میں رمضان المبارک میں یہ کہوں کہ رسول خدا نے فرمایا اور یہ روایت بیان کرو، میرے روزے کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر رمضان مبارک میں خدا رسول کی طرف، امام کی طرف غلط بات منسوب کر دی، روزہ گیا۔ ایک جگہ میں نے کہا، وہ ابھی نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ جو بڑی لچھدار تقریر ہے جعفر جتوئی کی، میرے مولا نے مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے فرمایا نبیوں کو میں نے بھیجا ہے، بارش میں برساتا ہوں، بچے کے پیٹ میں شکل و صورت میں بناتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی اس کی رد کے چکر میں ہم نہیں ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ خدا فرماتا ہے نبی میں بھیجتا ہوں۔ علی مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے خدا سے کہتا ہے نہیں اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کام میرا ہے، بارش میں برساتا ہوں۔ سورہ واقعہ میں ہے افرأیتم ما تشربون، تم نے سوچا ہے یہ جو پانی پیتے ہو ابھی تھوڑی دیر میں افطار کے وقت پیو گے شربت، انتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، یہ بادلوں سے تم اس کو اتارتے ہو، زمین پر نازل کرتے ہو یا ہم؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا ہے جو رحم مادر میں جس کو چاہے خوبصورت بناتا ہے، جس کو چاہے بدصورت۔ جی سورہ حشر کے آخر میں فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور، مصور۔ ایک خطبہ ہے امیر المومنین کا جس میں نقطہ والا کوئی حرف نہیں ہے، نقطہ حمد تو حمدن سے شروع ہوتا ہے، اس میں بھی فرمایا مصور کل مولود، امیر المومنین کا فرمان ہے۔ خود امیر المومنین کے کلام میں تناقض نہیں ہو سکتا، اگر کوئی تناقض ہو تو اس کلام کو لو جو قرآن کے مطابق ہے، اس کلام کو کہو کہ یہ علی کا کلام ہے ہی نہیں۔ جی میں نے کہا کہ اگر رمضان المبارک میں یہ بندہ خدا کہے کہ میرے مولا نے مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کے یہ کہے گا، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ نیچے سے ایک مومن نے کہا مولانا صاحب ایسے لوگ روزہ رکھتے کدھر ہیں؟ بالفرض رکھا ہو تو گیا۔ اچھا جی بہرحال منقول ہے۔ اب انہوں نے بھی جواب ابھی عرض کرتا ہوں محتاط انداز میں، رسول خدا کی طرف یہ فرمان منسوب ہے، ٹھیک ہے جی، محفوظ طریقے سے نقل کرتا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الا احدثکم بقوم لیسوا بانبیاء ولا شہداء، فرماتے میں تمہیں بتاؤں وہ کون لوگ ہیں کہ جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، وہ انبیاء بھی نہیں ہیں، راہ خدا میں وہ شہید ہونے والوں میں بھی نہیں ہیں، لیکن یغبطہم الشہداء والانبیاء، شہید نہ ہونے کے باوجود
نبی نہ ہونے کے باوجود روز قیامت اللہ ان کو وہ مقام بلند عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں. وَلَا تَقُولُ شہید کا پہلا خون جیسے ہی زمین پر گرتا ہے سارے گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں. جی فوق کل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فاذا قتل الرجل في سبيل الله فلا بر فوقه. آخر یہ کون لوگ ہیں جن کے مقام کو دیکھ کے شہداء بھی رشک کریں گے اور نبی بھی رشک کریں گے؟ فرمایا الذين يحببون الناس الى الله ويحببون الله الى الناس. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے کام کے نتیجے میں، جن کے اعمال کے نتیجے میں خدا لوگوں سے محبت کرے گا، لوگ خدا سے محبت کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا کارنامہ یہ ہوگا. الذین یحببون اللہ الی الناس، لوگوں کو، خدا کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے. شاعر اہل بیت دیکھیں ہیں. آپ کو صرف اہل بیت کے شعر کہتے ہیں یا غزل وغیرہ بھی کہتے ہیں؟ بہرحال تو میں سمجھا دوں گا. اب جملہ اس سے اچھا جملہ بھی بن سکتا ہے. الذین یحببون اللہ الی الناس، ایسا کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور ایسا کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں خدا لوگوں سے، یعنی ان کے عمل سے خدا لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، لوگ خدا کے محبوب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا یہ؟ اچھا جی، وہ کیا ہے عمل؟ فرمایا الذین یأمرون الناس بالمعروف فیأتمرون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں میں امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور ان کی باتوں سے اثر لے کے لوگ پھر نیک کام کو انجام دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ فَيَنْتَهُونَ، اور یہ اس طرح خلوص سے اپنا وہ عمل جاری رکھتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. جو آدمی خود معروف کر کے لوگوں کو معروف کا حکم دے اس کی بات کا اثر ہوتا ہے، جو منکر کو ترک کر کے، برائی کو ترک کر کے لوگوں کو برائی سے روکے اس کی بات کا اثر ہوتا ہے. لہذا بھی انہوں نے فرمایا میں نے کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جس کو پہلے خود انجام نہ دیا ہو میں نے. یہ ہوتا ہے جی. ورنہ بالکل جس طرح ایک چکنے پتہ نہیں چٹان کے اوپر سے بارش کے قطرے جو ہے نا وہ نہیں رکتے، گر جاتے ہیں، یا انڈا اس طرح ہوتا ہے جی. الذین یامرون الناس فیاتمرون وینہون الناس فینتہون. مجھے 100% یقین ہے یہ جس جلیل القدر عالم دین اور بانی مرکز کی سال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس حدیث کا مصداق ہے. ہم سب نے دیکھا ہے یہ کتنی جانفشانی سے بندہ کام کرتا تھا جی. آنکھوں سے معذور تھے، یہ عذر ان کی فعالیت، ان کی سرگریوں میں ذرہ برابر رکاوٹ نہیں بن سکا، ذرہ برابر رکاوٹ نہیں بن سکا. اچھا، جب میں نے پوچھا کہ اس کی سند کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہا شیخنا میں نے اس کی سند کے بارے میں غور تو نہیں کیا، لیکن متن ایک موتی ہے. یہ ان کا الفاظ یہ تھے، جو متن ہے نا وہ ایک موتی ہے، یعنی مضمون ایسا ہے کہ اس پر اعتبار کیا جا سکتا، قطع نظر اس کے کہ کتنے واسطوں سے یہ امام تک پہنچتا ہے اور واسطے کون کون سے ہیں. اور یہ میں اکثر مجالس میں بھی، جمعہ کے خطبوں میں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ مومنین اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ امر بالمعروف جو فرض ہے وہ اس عالم دین کا ہے کہ فرض ہے جس کے سر پر 6-7 میٹر کا کپڑا ہو جی، اور باقی مومنین نہیں. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. جس طرح 5 وقت کی نماز مولوی پر بھی فرض ہے، عام مومنین پر بھی فرض ہے، اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس طرح میں امام بسر، یہ امام بسر، یہ امام بسر، یہ پتہ نہیں کسی زمانے میں رکھتے تھے، ابھی یہ نہیں رکھتے. سب جس طرح ہماری ذمہ داری اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جو رسول خدا کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے
اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ، امت میں جب بدعتیں سر اٹھانے لگے، بدعت کیا ہوتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا جب سینکڑوں یا ہزاروں کے مجمع میں ایک گمراہ اور گمراہ کن ممبر حسینی پر کھڑے ہو کے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس نے پیدا کیا ہے، اور آگے سے داد دیں گے لوگ؟ رونے کا مقام ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ پھر وہ یہ خرافات اس چار دیواری تک محدود نہیں ہے، جس وقت آپ سن رہے ہیں اسی وقت پوری دنیا میں یہ گمراہ اور گمراہ کن گفتگو سنی جا رہی ہے، خون ہوتا ہے واقعا۔ ایک دینی غیرت اور حمیت رکھنے والا بندہ نہیں ہے کہ اس کو گریبان سے پکڑ کے اتارے اور کہے کہ بدبخت تم نے خدا کو مخلوق بنا دیا ہے۔ جی عباس علمدار کا بابا فرماتا الہی انت الخالق وانا المخلوق، باپ کا خالق خدا ہے اور بیٹے نے خدا کو پیدا کیا ہے۔ وہ پاگل آدمی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا جو مینٹل ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ جی درود بھیجیے محمد وال محمد کا، اللہم محمد وال محمد۔ اذا ظہرت البدع فی امتی، میری امت میں جب بدعتیں سر اٹھانے لگے، اسی کی بکواس ہے میرے خیال میں۔ کہتا ہے میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے۔ خدا نے قرآن میں نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ جس شخص کے نزدیک نماز پڑھنے والا ملعون ہے، اس کے نزدیک نماز واجب ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ نماز کو فرض سمجھتا ہوگا جو نمازی کو ملعون کہتا ہے، اور جو نماز کو فرض نہ سمجھے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کس کو ممبر پر بٹھا رہے ہیں؟ وہ آپ کا ممبر نجس ہو جائے گا اگر اس کو اس کا پسینہ ہے اور وہ ممبر کو جو ہے نا وہ سرایت کر جائے۔ منکر ہے ضروریات دین کا، نماز کا منکر کافر ہے، روزے کا منکر کافر ہے، حج کا منکر کافر ہے۔ اس لیے کہ ان تمام کا قرآن میں ذکر ہے، محکم آیات میں۔ جی وہ قرآن جو رسول کی رسالت کا معجزہ ہے۔ جی ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وال محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر۔ یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے، سنی ہے۔ ہاں ڈول بجائے ذرا علی اللہ علی اللہ علی اللہ، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ فعلی العالم ان یظہر علمہ، ارے بھائی جس کو بھی پتا ہے کہ یہ نعرہ غلط ہے، جی علی اللہ نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، جی اس کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اس کو روکے ٹوکے، مجلس کے اندر روکے ٹوکے۔ یہ ایک دفعہ وہ اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، سیالکوٹ میں ایک بندہ خدا مجلس پڑھ رہا تھا، وہ جو لاہور میں بیٹھ کے علماء کرام کے خلاف جو ہے نا وہ توہینآمیز جملے وہ کستا رہتا ہے۔ سیالکوٹ کے ایک لڑکے نے مجھے اس کی کلپ بھیجی، آغا صاحب دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ کہتا مجھے قرآن سے ثابت کر دو ولایت فقیہ، قرآن سے ثابت کر دو پتہ نہیں وہ تخلیق۔ اچھا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے کہا اس بندے خدا سے کہو کہ تم قرآن سے علی کی خلافت ثابت کرو۔ علی خلیفہ بلا فصل ہے نا، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک؟ تم قرآن سے ثابت کرو کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ اچھا وہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ، اس کو پیش کرو گے نا۔ اس کے اندر تم نہ علی کا ذکر ہے نہ ابو طالب کا ذکر ہے۔ اے نبی جو ہم نے آج تک پہنچایا ہے اس کی تبلیغ کر دے، ورنہ گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ روایت آپ کو بتائے گی کہ وہ جس کا اعلان کرنا تھا وہ کیا تھا۔ یہ تم نماز کی رکعتیں قرآن سے ثابت کر کے مدعا ہو۔ یہ دیکھیں نا، جیسے کہتے ہیں نا کلمۃ حق یقال بہا یراد بہا الباطل، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر چیز قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی تھی، حسبنا کتاب اللہ، ہم اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے۔ اکثر احکام قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں۔
فعلی العالم یظہرہ، عالم کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے علم کا اظہار کرے. اما باب سر کباب تن، یہی عالم نہیں ہے. آپ لوگوں کو جو مسئلہ آتا ہے آپ اس کے عالم ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کہنے والا مشرک ہوتا ہے، کس کو نہیں پتا؟ آپ کے سامنے اگر اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے اس کو روکو ٹوکو. جو نہیں ٹوکے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خدا بھی لعنت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنتوں کا وہ حقدار بنتا ہے جس کے سامنے بدعتیں سر اٹھائیں اور وہ نہ زبان کھولتا ہے نہ کوئی عملی قدم اٹھاتا ہے. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا یتکرم الرجل، مجھے یقین ہے یہ مرحوم اس حدیث کے بھی مصداق ہیں. لا یتکرم الرجل بکلمۃ حق اخذت بها، جو بندے خدا بھی منبر پر بیٹھ کے یا کسی دوستوں کی نجی محفل میں کوئی حق کی بات کرے، اخذت بها، اور سامعین اس کی حق کی بات پر عمل کرے، الا ولہ اجر من عمل بها. یہ عجیب ہے. ہم حج پہ گئے تھے، سرگودہ کے ایک حاجی تھے مولانا ظہور خان صاحب کے ساتھ، وہ مکے سے ہو کے مدینہ گئے ہوئے تھے، ہم ان کے بعد مدینہ گئے. ایک درس ہو رہا تھا وہاں، میں نے طواف کے فضائل بیان کیے. طواف کے، جی طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، ہر قدم کی کتنی حسنات آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. وہ کہنے لگے کہ آقا جی ہم تو مکہ سے ہو کے آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لوٹ مار ہے، ثواب کا لوٹ مار ہے. ورنہ ہم جو ہے نا وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتے اور ہر وقت اپنا وقت مسجد الحرام میں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ جو ہے نا اس طرح کی لوٹ مار ہے، ثواب کی لوٹ مار ہے. لا يتكرم الرجل بكلمة حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها. جو کوئی حق کی بات کرے، لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کرے، لوگوں کو نماز کے لیے آمادہ کرے، خمس، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، جتنا اجر اور ثواب عالم دین کی بات کا اثر لے کے عمل کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی اجر اور ثواب حق کی بات کرنے والے کو ملتا ہے. آپ جو میری بات پر عمل کر کے عمل کریں گے، آپ کے ثواب میں سے کٹوتی نہیں ہوگی، میرا کوٹا الگ ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. لہذا ہے اگر ایک آدمی کسی کو کسی کی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجتا ہے، ایک آدمی پیسے برداشت کرتا ہے اور یہ نقوی صاحب کو فلان کی طرف سے، مولانا مشتاق حمدانی صاحب کی طرف سے حج کے لیے ثاقب نقوی صاحب، جعفر نقوی صاحب کو بھیجتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں ایک حج کے نتیجے میں 3 آدمی جنت کے حقدار ہوں گے. جو پیسہ خرچ کر رہا وہ بھی جنت میں جائے گا، جس کی طرف سے حج کیا جاتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، جو جا رہا ہے پریکٹیکلی حج بدل. یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت اس طرح کی ہوتی ہے. ایک حج کے نتیجے میں 3 آدمی جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ، اور اگر کوئی بندے خدا کوئی گمراہ کن بات کرتا ہے، إِلَّا وَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. یہ بدبخت جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی ہے، خدا نے خواستہ اگر کوئی سادہ آدمی اس کی باتوں پر عمل کر کے نماز چھوڑ دے، جتنا گناہگار وہ 100، 200، 1000 آدمی نماز ترک کریں گے، جتنا گناہوں کا بوجھ ان تاریک الصلاۃوں پر ہوگا، اتنا ہی گناہوں کا بوجھ اس بندے خدا کے کاندھوں پر بھی ہوگا. وہ جو ہے قرآن میں نا لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا فَوْقَ أَثْقَالِهِمْ. روز قیامت کچھ ایسے بدبخت ہوں گے ان کے کاندھوں پر اپنے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا اور دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا. جبکہ دوسری آیت میں فرما رہا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. خدایا یہ کیا تضاد بیانی ہے. اللہ فرمائے گا یہ جو ہے نا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس صورت میں بنے گا جب دوسروں کے گناہوں کا سبب بنے. اس کی تقریر سے کوئی نماز چھوڑے، اس کی تقریر سے کوئی خاتون پردہ وہ چھوڑے، الا وعلیہ وزر من عمل بها. بہترین عبادت لوگوں کو ہدایت دینا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مرحوم کو توفیق دی تھی.
یہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی کے مصائب ہیں، جو ہماری مجالس کی روح ہیں، یا خود مجلس عزا، اس مجلس عزا کی ترتیب، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا محمد و آل محمد پر درود و سلام، یہ اہل بیت اطہار خصوصاً امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنا، اور آخر میں مصائب، یہ طریقہ ہم کو سید سجاد نے سکھایا، سید سجاد نے۔ لیکن جینی میں مہربان دوستوں کے سامنے آ کے وعظ و نصیحت بیان کرنا یا اہل بیت کے فضائل بیان کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس خطیب کا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توخ تھے، پاؤں میں وزنی بیڑیاں، میں نے خود پڑھا ہے، پاؤں سے خون ٹپکتا تھا، خون۔ وعدہ کیا تھا بابا کو دفن کر کے، بنی اسد کی مدد کی، بابا کو دفن کیا، دفن کر کے قبر کے اوپر لکھا ہذا قبر الحسین بن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، گزرنے والے کو پتہ چلے، رک کے زیارت کرے۔ آگے میں کہا کرتا ہوں، ایک مصائب کا جملہ بڑھا کے قیامت تک کے لیے سجاد نے عزاداری کا افتتاح کیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہ وہی جملہ ہے جس کو حسین آخری لمحات تک نہ بھول سکے، سجاد بھی اپنے 40 سالہ زندگی اس مصیبت و ظلم کو نہ بھول سکے۔ ھذا قبر الحسین بن علی الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر جوش کا ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا، اے ساحل فرات کے پیاسے تیرے نثار، چند قدم کے فاصلے پر پیاسا مارا گیا۔ اما الآخرت فبنور وجہک مشرقہ، بابا آج کے بعد عالم آخرت آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ اما لیلی فمسحت، مگر سجاد کی کیا کیفیت ہوگی؟ آج کے بعد سجاد کو راتوں کو سونا نصیب نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْقَتْ، یہ میرے غموں کا طوفان یہ کبھی تھمے گا نہیں، کب تک روؤں گا؟ حَتَّى يَخْتَارَ اللَّهُ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيمٌ، بابا جب تک میں آپ کے پاس نہیں آتا، میں آپ کی مظلومیت اور آپ کے مصائب کو نہیں بھول سکوں گا۔ جی سب سے پہلی مجلس کا آغاز دربار یزید میں کیا، فضائل بیان کیے بہت سارے، 80 علی کے فضائل بیان کیے۔ دنیا میں کوئی ایسا خطیب آپ نہیں دکھا سکتے جس نے ایک مجلس میں علی کے 80 فضائل بیان کیے ہو، سوائے سید سجاد علیہ السلام کے۔ فضائل کا آخری حصہ ہے انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہراء۔ یہاں تک فضائل کو روکا اور مسائل کو شروع کیا۔ ہم تو آپ کو وہ مسائل سناتے ہیں عزاداروں جو کسی معتبر کتاب میں پڑھ کے آتے ہیں، کسی عالم دین سے سن کے آتے ہیں۔ سجاد نے دربار یزید میں قاتلین کے مجمع کو وہ مسائل سنائے جو چند دن پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے۔ انا المقتول ظلما، اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم و بے خطا ظلم و ستم سے مارا گیا۔ انا ابن المقتول عطشانا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا مارا گیا۔ اس کے بعد ایک مصائب کا جملہ ہے عزادارو، میں سنا بھی کرتا تھا، مرثیوں میں پڑھا بھی کرتا تھا، جب تک خطبہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھا، اس جملے کو مصائب میں شامل نہیں کیا۔ انا ابن المذبوح من القفا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پش سے ذبح کیا گیا۔ انا ابن المذبوح من القفا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد سر مبارک کو روز سناب پر بلند کیا گیا۔ اس کا بیٹا ہوں جس کی اہل حرم کو، جس کو کبھی چشم فلک نے بھی نہ دیکھا تھا۔ جی عبداللہ نامی آدمی کہتا، میں 12 سال سے علی کے ہمسائیگی میں رہتا ہوں، میں نے نہ دن کو نہ رات کو علی کی بیٹی کے سراپا کو نہیں دیکھا، سراپا کو نہیں دیکھا۔ ایک جملہ عرض کروں، وہ علی کی بیٹی جس کو کبھی چشم فلک نے نہ دیکھا، ہمسایوں نے سراپا کو نہیں دیکھا۔ ایک جملہ عرض کروں، دربار ابن زیاد میں علی کی بیٹی کل کی شہزادی کس طرح داخل ہوئی؟
دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد. ایک بہت بڑے پتنے ہادی شیرازی کے بارے میں نقل کرتے ہیں، وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، خطیب نے یہ جملہ پڑھا، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی، امامہ اتارا اور کہا کہ بس رک جا، ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دے، پھر باقی مسائل. دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد وہی فی ارذل ثیابها، بدن پر پرانا سا لباس تھا، لأن خمارها قد سلب، اس لیے کہ چادریں تو اشقیاء نے کربلا میں چھین لی تھی. لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا مغفر بحق الحسن ویا قدیم الحسان بحق الحسین واولادہ المعصومین. خدا بحق محمد وآل محمد. جو مومنین و مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین و مومنات مریض ہیں، خصوصاً جو اس وبا کے متاثر ہیں، انہیں جلد از جلد شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. ایک بچہ 2 سالہ بچہ ہے، عالم دین کا بیٹا، 2 سال تک چلتا پھرتا دوڑتا تھا، آذان دیتا تھا، اچانک چلنے پھرنے سے بھی رہ گیا ہے، زبان بھی بند ہو گئی ہے. سید محمد جواد موسوی خدایا اپنی قدرت و کاملہ سے اسے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. بے روزگار مومنین و مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما. جن مومنین و مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. مرحوم حجت الاسلام سید مشتاق حسین حمدانی، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی سے درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. محمد و آل محمد کے جوار میں ان کو مقام عطا فرما. پسماندگان کو ان کے مشن کو تا حیات جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما. آپ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. درخواست کروں گا مرحوم کی مغفرت بلند درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ، جو روایت کے مطابق مکمل ختم قرآن کی حیثیت رکھتا ہے. ان کی سال ثواب کے لیے الفاتحہ.